بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 390 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسری حدیث کی تشریح کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ دوسری حدیث پاک جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی، گزشتہ باب کے تحت پڑھی تھی کہ کوئی شخص دین میں جھگڑا کرتا ہے اور وہ دین کے اندر جو ہے جھگڑا کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، یہ ساری جو تفسیر ہے وہ ہم نے تفصیل وہ گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہوئی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے جو گزشتہ سبق کے اندر ہی دوسری حدیث پاک تھی کہ کوئی شخص دوسرے کے لیے کفر کی گواہی دیتا ہے اور کافر ہونے کی بات کرتا ہے، تو اس پر حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے دینی بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کی طرف حکم جو ہے وہ ضرور لوٹتا ہے، یعنی وہ کافر کہنے والا حکم بھی جو ہے وہ ایک نہ ہوا تو دوسرا ضرور ہوتا ہے۔ تو یعنی جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو اب اس کی مطلب تفصیل اس حدیث کی رہتی تھی، تو وہی عرض کرنا مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا یہ مطلب تھا کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے واقعی کفریہ قول کہا ہوگا یا کسی شرعی ضروریات کا انکار کیا ہوگا، تو پھر تو کہنے والا مسلمان وہ مسلمان ہی کہلائے گا، اور جس کو کافر کہا گیا ہے وہ واقعی کافر ہے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کر لیا ہوا ہے جو اس کو اسلام سے باہر لے گیا ہے۔ اور اگر جس کو کافر کہا گیا نہ تو اس نے کوئی کلمہ کفر بولا اور نہ ہی اس کے عقائد میں کوئی خرابی ہے اور نہ ہی اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے، یعنی اس سے کوئی چیز ایسی شادی نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد پر اسے کافر کہا جائے۔ اگر کوئی جرم کیا بھی ہے تو وہ کفریہ جرم نہیں ہے نا، مطلب کوئی چھوٹا جرم ہے، تو اس صورت میں وہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ حدیث کا یہی معنی ہے کہ جب کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان میں سے ایک کافر ضرور ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں یہ گالی کے طور پر بھی لفظ بولا جاتا ہے، تو دوسرے کو کافر کہہ دینا خامخواہی ذاتی کسی بوجھ کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تو کافر ہو جانا کوئی اتنا آسان اتنا چھوٹا کام نہیں ہے، بلکہ کسی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، عقائد اسلام کی وہ شرعی مخالفت کرتا ہے، کوئی اسلامی حدود کی پامالی کرتا ہے، وہ واقعی کفر کی کوئی بات کرتا ہے یا فعل ایسا کرتا ہے، تو پھر جا کے اس پہ حکم کفر لگے گا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی کسی کو برا بلا کہنا چاہتا ہے لیکن بغیر ارادے کے کافر کہہ دیا تو یہ گناہ کبیرہ تو ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ گالی دے رہا تھا یا کوئی ایسی بات کر رہا تھا اور وہ کفر کافر کہنے سے مراد اس کی یہ نہیں ہے کہ تو اسلام سے خارج ہے، ایک گالی کے طور پہ لفظ بول رہا ہے، تو اگرچہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے مگر کہنے والا بھی اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ اور اس لیے بعض نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا بھی ہے کہ ایسے فعل کو جو ہے وہ تغلیظاً کفر قرار دیا گیا۔ تو بہرحال صورت یہی ہے کہ یہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے اور مسلمانوں کے اس سے احتیاط وہ برتنی چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو ہے بہت ہی اہم گفتگو اس حوالے سے کی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے بڑھاؤں گا تاکہ کفر کب کسی پہ لازم آتا ہے کب نہیں آتا، ہمارے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے دلوں میں اس کی پہچان پیدا ہو اور اس کے حوالے سے ہمارے اندر علم آئے۔ لزوم کفر کفر نہیں ہے، التزام کفر کفر ہے، یعنی کسی کے کلام سے کفر لازم آتا ہے لیکن وہ کفر کا التزام نہیں کرتا، اس کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے بشرطے کہ صریح کلام نہ ہو، کیونکہ وہ بحکم التزام جو ہے وہ جو ہوتا ہے حکم وہ التزامی ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس عبارت میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو
بہرحال اب اس میں مطلب لیکن یہ حکم اس کلام کا ہی ہوگا کہ جس میں احتمالات پائے جاتے ہیں، اور جو کلام صحیح ہو اس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہو. جیسے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں وحدہ لا شریک نہیں مانتا، یا یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہیں سمجھتا، تو اب اس میں کوئی کیا مطلب وہ احتمال نکالے گا. تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، یا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے جو لکھا، یا دیگر کئی ایک علماء کرام نے کفر کے احکامات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو فوراً سے ہی کسی پر حکم کفر نہیں لگتا، بلکہ اس حوالے سے تفصیل کا علم ہونا چاہیے، اور کوئی احتمالی بات کی ہے تو وہ جب تک پھر اس کا ایک احتمال بھی ایمان کا ہوگا تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. تو بہرحال ہم بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوسرے جو آج کے ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے وہ اگلا باب ہے جس میں لہسن کھانے کی کراہت کا بیان کیا گیا ہے. باب ما یکرہ من اکل ثوم میں سے ہم اگلے اس سبق کو پڑھتے ہیں. تو اب اس کی جو ہے وہ وضاحت پھر کریں گے اور ہمارے سبق کا اختتام ہو جائے گا. تو اس سبق کے حوالے سے جو لہسن کھا کر بالخصوص مسجد میں آنا، یا اس میں چونکہ منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تو حدیث پاک میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرة وفي روایت الخبیثة فلا یقربن مسجدنا یؤذینا بریح الثوم. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کیا ابن شہاب زہری نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس درخت سے کھایا، اور ایک دوسری روایت میں درخت کی جگہ لفظ خبیثہ ہے، تو وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو. اب لہسن کی بو سے وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. قال محمد انما کرہ ذلک لریحہ فاذا امته طبخا فلا بأس به وهو قول ابی حنیفہ والعامة من فقہائنا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہسن جو ہے یہ بو کی وجہ سے مکروہ ہے، جب پکا کر اس کی بو ختم کر دی جائے پھر اس میں کوئی حرج اور برائی نہیں ہے. یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا قول ہے. تو بہرحال اس باب میں صرف ایک ہی روایت ہے جس میں تھوم یعنی لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. حالانکہ یہ مسئلہ صرف لہسن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جسے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آئے اسے کھا کر مسجد میں جانا منع ہے. جیسا کہ مسلم شریف کی جو ہے وہ ایک حدیث کا عنوان اور ترجمۃ الباب ہی جو ہے وہ اس طرح سے قائم کیا گیا ہے کہ یہ باب اس بات میں ہے کہ جس میں منع کیا گیا اس آدمی کو جس نے لہسن یا دوسری کوئی ایسی گندنا وغیرہ قسم کا ساگ ہوتا ہے اس کی مسجد جو چیز کھائی اور وہ بدبودار پھر وہ کھا کے مسجد میں حاضر نہ ہو یہاں تک کہ وہ بدبو ختم ہو جائے. تو باب نہیا من اکل صومن، تو یہاں سے اس باب کا آغاز ہی وہ اسی نام سے کیا گیا. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی باب کے تحت مسلم شریف میں جو ہے وہ حدیث جو بیان کی کہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص اس لہسن کو کھائے، یعنی ایک مرتبہ لہسن اور پیاز دونوں کا آپ نے ذکر فرمایا، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے جن سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے. تو مسلم شریف کی اس حدیث نے اصل مقصود کو واضح کر دیا کہ مسجد میں داخل ہونے سے منع جو ہے یہ لہسن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر بدبودار چیز کھا کر مسجد میں داخل ہونا منع ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں ان چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی اسی طرح ایذا پہنچتی ہے. مطلب اگر کسی کو منہ سے بدبو آتی ہو تو دوسرے کو یقیناً تکلیف ہوگی، تو فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی. اسی حدیث کی وجہ سے علماء نے جو ہے وہ مٹی کے تیل کو مسجد میں جلانے سے منع فرمایا ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ زمانے میں کیونکہ دیوں
میں وہ سرسوں کا تیل ڈالا جاتا تھا اور اس کو جلا کر مسجد روشن کی جاتی تھی، اور جب زمین سے مٹی کا تیل نکالا اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہوگی تو اس وقت کے بعد لوگوں نے مٹی کے تیل سے مسجد میں دیے جلانا شروع کر دیے، جس پر پھر وقت کے علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ مٹی کے تیل میں بدبو ہوتی ہے، تو اس لیے علت جو ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ مسجد میں ہر اس چیز کو لانا درست نہیں ہے جس میں بو پیدا ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ کئی لوگ جو ہیں نسواریں وغیرہ وہ ڈال کے مسجد میں بیٹھیں، یا سگریٹ وغیرہ مسجد میں پیے کوئی شخص، تو اگرچہ باہر یہ امور کسی حد تک جائز بھی ہوں گے، لیکن مسجد کے اندر وہ چیز کہ جس سے بو پیدا ہو اور وہ جماعت کے اندر لوگ نمازی اس کی بو سے تنگ ہو جاتے ہوں، وہ نہ بھی تنگ ہو، اکیلا بھی نماز پڑھ رہا تو فرشتے تو یقیناً تنگ ہوں گے، تو اس لحاظ سے وہ نسوار کھانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نسوار باہر پھینکیں، منہ کی اچھی طرح صفائی کریں، بو ختم کریں، اس کے بعد مسجد میں جائیں، یا کوئی بھی ایسی چیز رمضان میں بالخصوص پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کھا کر اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، اور پھر جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو پھر طرح طرح کی اس طرح کی خرابیاں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ منہ کی صفائی پہلے ہو، بلکہ علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ ایسی چیز کھا کے مسجد میں چلا گیا کہ جس کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہوگی تو اس پر جمع ساقط ہو جائے گی، یعنی جب تک وہ منہ کی صفائی نہیں کرے گا تو واجب ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائے، یعنی جہاں پہلے جانا واجب تھا واجب ہے کہ وہ نہ جائے، کیونکہ مسجد کو بدبودار نہیں کرنا، مسجد کو خوشبودار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک لازمی سی بات ہے کہ مسجد میں بندہ جب بھی جائے تو وہ اپنے منہ کی صفائی کرے، اس کے منہ سے بو پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک شرعی اور لازمی مسئلہ ہے، اس کا سبھی کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔